السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گالی گلوچ کرنا چنگا کام ہے، گالا کڈنیاں یہ چنگا کام ہے۔ اسی حوالہ سے ناظرین آج ہم مفتی سنائیں گے۔ مفتی گالی دے رہا ہے۔ مفتی گالی کس کو دے رہا ہے؟ مفتی منیب الرحمان کو۔ نام کیا ہے گالی دینے والے کا؟ مفتی سمر عباس اطاری۔ مفتی ہے نا، تو ظاہر بات ہے پھر مفتی ہے، اس نے اپنے آپ کو بتانا بھی میں مفتی ہوں۔ آگے ناظرین، اس بندے نے اخیر کر دیا ہے، تو آگے ناظرین ہم مفتی سمر کی ویڈیو دیکھتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو اختلاف کفر تک کپڑے ہویا تے تو اتحاد کردا پھرنا ہے۔ تمینی اپنے علماء اہل سنت دے نال تو بہ نہیں سکیا۔ زندہ بندہ بولے کیوں صحابہ بند ہو گئے نے تواڈے؟ او مولیو تگڑے ہو کے بیٹھو نا یار، اپنے علماء اہل سنت تے تو کفر دے فتوی لائی جانا ہے تے غیرہ نہ چل کے بہنا، تینوں شرم تے حیا نہیں آوندی؟ ہم اتحاد چل پرا تو اتحاد چاہتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ کو پیشاب میں اور پیشاب کو دودھ میں ملا دیا جائے؟ یا دودھ نو آگ پیشاب بن جا یا پیشاب نو آگ دودھ بن جا۔ یہ مدینے والے دا غلام ہے، اللہ دی قسم ہے وہ مدینے والے دا غلام ہی رہ کے اور کچھ نہیں بن سکتا۔ اللہ تے خیر صلی، یہ نہیں ہو سکتا جو لوگوں نے بدماشیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ چکو ہے دے مولویاں پیرانو لے جاؤ، ہمیں نہیں ضرورت ہے ایسوں کی۔ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ، سارے سنی، سٹیج والے بھی مجھے بتاؤ، سٹیج والے بھی بتاؤ ذرا سارے کہ یہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا تماشا تم نے بنا؟ کیا اہل سنت کو دے رہے ہو؟ امام احمد رضا کی محنت کدھر جائے گی؟ محدث اعظم کی محنت کدھر جائے گی؟ صدر شریعہ کی محنت کدھر جائے گی؟ بتا، انہوں نے ساری حیاتی 2 نمبر بندوں کو ننگا کیا، تم آج اتحاد لے کے ٹور پہ ہے اور جا کر لا جڑے رشتے کرنے نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں اے چل جا پیچھے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، ہم نہیں ایسے کسی گندے بندے کے ساتھ بیٹھ سکتے۔ کمال والی بات ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو اہل بیت کا گستاخ ہے، جو حسنین کریمین کا گستاخ ہے، جو شیخین کریمین کا گستاخ، انہاں دے نال تیرا اتحاد ہوندا ہے؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، اب یہ مفتی ہے، کیا مفتی کو یہ کام ایسے گالی گلوچ کرنا زیب دیتا ہے؟ مفتی ہے، لیکن ناظرین اگر دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں تو فرمایا جو گالی گلوچ کرتا ہے وہ بندہ فاسق ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں منافق کی نشانیاں کتنی ہیں، آپ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائیں گے کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ گالی گلوچ کرنا۔ ناظرین مفتی ہے تو کیا گالی گلوچ بنتا ہے؟ اور پھر ناظرین آیا کہ اللہ پاک نے تمام یہ جو امت مسلمہ ان کو مسلمان نہیں بنایا۔ اب دیکھیں گے، آپ یہ بات دیکھیں گے احادیث کے اندر اسلام کے دشمن کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتلائے ہیں۔ صحیح بخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 صحابہ ہیں، یہ دونوں جنگ قاسیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاس سے ایک جنازہ گزرا، دونوں صحابہ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا اوے یہ تو اسلام کے دشمن کا جنازہ جا رہا ہے، یہودی کا جا رہا ہے۔ فرمایا ہم ایسے نہیں کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہم کسی دلیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی تو کافر کا جنازہ ہے۔ فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اسلام نے انسان کے حقوق رکھے ہیں۔ ناظرین جبکہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کی وہ غلطی مسٹیک یہ ہے کہ وہ دیوبند کے مدرسے میں چلا گیا، یہ ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے، کیونکہ اس لیے تو نبی یوسف علیہ السلام بھی یہی بات کہتے رہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اگر نبی یعقوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے، پہلا سپارہ، فرمایا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد ونحن لہ مسلمون۔ نبی یعقوب علیہ السلام آپ دنیا سے جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے، بیٹا عبادت کس کی کرو گے میرے بعد؟ فرمایا ہم ایک الہ کی، جو اسماعیل کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے، یعقوب کا بھی رب ہے، اس کی کریں گے اور جائیں گے اس حالت کے اندر نحن لہ مسلم، کہ اسی مسلمان ہوئیے۔
باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے میں بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔